لکھوا دیتے تھے جب باہر پھینکو بھائی اسے. اللہ کی ذات اتنی سستی ہے. ہم لوگوں نے کسی کھاتے میں ہی نہیں لیا ہوا دین کو, اپنے حساب سے چل رہے ہیں ساری زندگی. اس حدیث کے تحت ایک بہت بڑے شیخ تھے مصر کے, حدیث پڑھاتے تھے, تو وہ جب بھی مسجد آتے تو پہلے اپنا ایک جبہ پہنا ہوتا تھا, اس کے اوپر عبا پہنتے, اس کے اوپر بہترین قسم کی ان کے پاس ایک رومال ہوتا تھا وہ پہنتے, بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ چل کے آتے نماز پڑھنے کے. اور جیسے ہی نماز ہوتی فوراً جاتے اور کہتے بہت سخت گرمی ہے, بہت سخت گرمی ہے. تو طلباء نے پوچھا حضرت آپ پھر پہن کے کیوں جاتے اتنا؟ انہوں نے کہا میں جب بھی درس میں جاتا ہوں یا کہیں باہر جاتا ہوں میں یہ پہن کے جاتا ہوں, لہٰذا میرا اللہ اتنا سستا نہیں ہے کہ میں باقی جگہوں میں تو صحیح ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جاؤں اور مسجد آؤں تو جس لباس میں جس حلیے میں لوگوں کے سامنے نہیں شکل دکھاتا اس حلیوں میں مسجد آ جاؤں. مجھے یہ برداشت نہیں. سوچے نا ذرا اس کو. تو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے. قرآن مجید کی آیت کا یہ حکم اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے, جب بھی مسجد آؤ زینت اختیار کر کے آؤ. اللہ کے دربار میں آ رہے ہو, کہاں آ رہے ہو پتہ تو ہے کس جگہ آ رہے ہو. باقاعدہ سکھایا جاتا تھا کہ بھائی تم جب جا رہے ہو مسجد تو یہ ترتیب ہے جانے کی, کیونکہ اللہ کے دربار میں ہو. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندے اور رب کی آپس میں مناجات ہے. اب آپ کو ابھی آ جائے ڈی سی صاحب نے بلایا, آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے جائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دنیاوی ایک چھوٹا سا عہدہ ہے, اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنا, مجھے ذاتی بلایا ہے میں آتا ہوں, بس 15-20 منٹ لگیں گے میں پہنچ جاؤں گا. پھر آپ دیکھیے کیسے تیاری ہوگی. وہاں پھر ان کے پاس عطر بھی پرفیوم بھی مل جاتی ہے, وہاں سب کچھ مل جاتا ہے. نہیں ملتا تو مسجد میں نہیں ملتا. مسجد میں جس حساب سے آ رہے ہیں اسی حساب سے آ رہے ہیں. یہ حقائق عرض کر رہا ہوں, اس کو کوئی آدمی ایسے نہ لے, یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عرض کر رہا تھا. شروع میں انہوں نے ایک حدیث جو نقل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ان کے اندر جو ایمانی جوش اور جذبہ تھا نا وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. گئے بیت اللہ میں, فوراً مطاف میں ہی کھڑے ہو کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ یہ اونچی اونچی آواز سے پڑھنے لگ گئے. اب ارد گرد کے ظاہر اور کافروں کو کیا چاہیے تھا, مشرکین جو تھے انہیں اور کیا چاہیے, بھاگتے ہوئے آئے اور پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. ٹھیک ٹھاک پٹائی کی, مار رہے. اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا. انہوں نے آ کے چھڑایا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو تمہیں پتہ ہے یہ کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے؟ یہ جس علاقے کا ہے اسی علاقے سے ہم لوگ گزرتے ہیں, ہمارے تجارتی قافلے. جس دن اس نے اپنے علاقے میں جا کے کہہ دیا آپ کو وہاں سے کوئی گزرنے نہیں دے گا. بہرحال جان بچا ہو گئی. لیکن عرض میں کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ ایمانی کیفیت تھی جو اندر سے انسان کو مجبور کر دیتی ہے. یہ محنت ہوتی ہے. اللہ یہ ہم سب کو نصیب فرما دے. یہ قلبی ایک ایمان ہوتا ہے جو پھر اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے, جو آپ کے ہاتھوں سے ظاہر ہوگا, جو آپ کے چہرے سے ظاہر ہوگا, جو آپ کے پاؤں سے ظاہر ہوگا, جو آپ کے حتیٰ کے لباس تک سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ آدمی مومن ہے. اس لیے حکم دیا گیا ایمان یہ اصل ہے. ہم تو اب دیکھ لیں کہ ہم کس یعنی درجہ بندی میں دیکھ لے آدمی کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں. ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے, کس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں کہ آیا میرے اندر یہ کیفیت ہے کہ میرا اندر کا ایمان مجھے یہ اندر سے بول رہا ہے کہ بھائی نہیں اس ہاتھ کو غلط استعمال نہیں کرنا, یہ آنکھ دی اللہ نے یہ غلط استعمال نہیں کرنا, یہ پاؤں دیے یہ غلط استعمال نہیں کرنا. ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس شخص کا ایمان بڑھ رہا ہے. نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو اس درجے میں لائیں کہ بھائی ہمارے اندر کا ایمان بولے, نکلے باہر. یہ چیز ایسی ہے نا, یہ اندر نہیں رہ سکتی. یعنی جس دل میں ایمان ہے وہ ایسے نہیں ہوگا کہ وہ اندر ہی رہے, بس باہر تک نہ آئے. ایسے نہیں ہوتا کبھی. جہاں ایمان اترا, دیکھیں صحابہ کی پوری زندگی, جتنے 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ, 1.25 لاکھ صحابہ کو آپ دیکھیں جیسے جیسے ایمان لایا ان کے درجے بنتے گئے, درجہ بندی ہوتی گئی.
ہر صحابی کے اندر ایمان آنے کے بعد ان کی پوری کیفیت بدل گئی، کیونکہ اندر آیا تو اندر سے پورا باہر بدل گیا، معاملات بدل گئے، معاشرت بدل گئی، اخلاق بدل گئے، زندگی ساری بدل گئی، گھریلو بھی اور گھر باہر کی بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے۔ تو میں یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ، دیکھیں ان کی کیا کیفیت بنی۔ پھر میں نے عرض کیا زاہدین قسم کے صحابہ میں سے، جسے عام الفاظ میں صوفیاء صحابہ میں سے تھے، بہت سخت تھے دین کے معاملے۔ وہ تو ان کا یہ مذہب تھا کہ ضرورت سے زائد جس کے پاس بھی مال ہوگا اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وہ لوگوں کو مال رکھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ ایک علاقے میں تھے، وہاں کے گورنر تھے حضرت معاویہ، تو حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت معاویہ نے حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان کو خط لکھا کہ امیر المؤمنین حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو جمع کر کے یعنی ان کو ڈانٹتے ہیں باقاعدہ، تم نے اتنا مال رکھا ہوا ہے جہنم میں جاؤ گے، تم نے اتنا مال رکھا ہوا ہے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ ان کا باقاعدہ مذہب تھا۔ وہ کہتے ہیں ضرورت سے زائد مال رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو اے امیر المؤمنین آپ کچھ کریں، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، بڑے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ ان کو واپس بلا لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ ابو ذر آپ واپس آئیں۔ مدینہ میں آئے تو مدینہ میں ظاہر وہاں بھی مالدار صحابہ موجود ہوتے تھے، یہ ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، نہیں بھائی آپ کے پاس یہ ناجائز ہے، آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ مینا میں بیٹھے ہوئے تھے، حج کا سال تھا، درس دینا شروع کر دیا، منع کیا تھا حضرت عثمان نے، درس شروع کر دیا اور اس میں لوگوں کو کہنے لگے کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے، اور ان کے کافی سارے تھے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو منع نہیں کیا گیا، آپ حدیث بیان نہ کریں؟ تو آگے سے کہا کہ بھائی میرے یہاں پہ چھری رکھ دو، جب تک چھری یہاں سے یہاں پہنچے گی اس وقت تک اگر میں کوئی حدیث بیان کر سکتا ہوا تو میں ضرور کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ بہرحال پھر سب نے مشورہ کیا، حضرت عثمان نے دوبارہ سے ان سے درخواست کی، حضرت آپ سے گزارش ہے آپ دیہات میں نکل جائیں۔ تو انہوں نے بلا چوں چرا، دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کتنے بڑے صحابی، قدیم کتنے ہیں، اسلام کتنا پہلے لائے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، کوئی چوں چرا نہیں، کہا ٹھیک ہے میں یہاں سے نکلتا ہوں۔ تو قریب ہی ربضہ ایک گاؤں ہے مدینہ کے قریب ہی، 20-25 کلومیٹر ہوگا، اتنا دور نہیں، قریب، ادھر بھیج دیا کہ آپ یہاں منتقل ہوئے۔ تو کسی نے ان سے کہا بھی کہ حضرت آپ اتنے بڑے صحابی ہیں، آپ جائیں مدینہ میں جائیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ابو ذر امیر کی اطاعت کرنا اگرچہ وہ کالا غلام حبشی کیوں نہ ہو، لہٰذا عثمان نے بھیجا اور میں اس کی اطاعت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کتنی سخت پیروی کرتے تھے امیر کی اطاعت کی۔ بہرحال وہاں زندگی اب دیہاتوں میں تو لوگوں کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں، تو بڑی مزے کی ایک زندگی گزر رہی تھی ان کی۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں حضرت ابو ذر سے ایک جملہ کہا تھا کہ ابو ذر تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم ایک دیہات میں پڑے ہو۔ یہاں میں آپ کو سمجھا دوں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات فعلی ہوتے ہیں، فعلی سے مراد جو باقاعدہ آپ نے دکھائے کیے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا اور اس کے قسم کے دیگر جتنے بھی معجزات تھے وہ فعلی تھے۔ بعض معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی ہیں، آپ نے زبان سے ارشاد فرمائے، جو پیشن گوئیاں آپ نے فرمائیں پرفتن دور کی، اور اس کے علاوہ دیگر جس صحابی کے بارے میں جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دے رہے تھے، یہ قولی معجزات تھے کہ روم اور فارس ہمارے قدموں میں آئے گا، آزاد ہم لوگ جو ہے نا ان پر قبضہ کریں گے، یہ قولی معجزات تھے۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے میرے اوپر یہ معجزہ بھی فرمایا کہ ابو ذر تمہارا کیا حال ہوگا جس وقت تم دیہات میں رہو گے۔ آج اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی، اور ان کا انتقال بھی بڑا ایک عجیب تھا، کوئی وہاں 2-4 گھر تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایک عجیب نظام ان کا بنایا، گھر والوں کو کہا کہ بھئی آج کھانا تیار کرنا، کچھ مہمان آئیں گے، پتہ لگ جاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں کو، خصوصاً نیک بندوں کو، یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ اب ان کے دن تھوڑے ہیں، اب یہ اس دنیا سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے معاملات ایسے صاف کرتے ہیں، سارے
ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، اللہ کی طرف سے غیبی نظام چل رہا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کلیئر کرتے ہیں، اور بس ایک دن آتا ہے مر گئے، ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اشارہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ اس شخص تک اس کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل 100% یہ فلاں وقت فلاں جگہ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی کون کب مرے گا یہ اللہ بہتر جانتے، لیکن ایک اشارہ کہ بھئی میرا وقت قریب ہے، وہ تو ہر شخص کا ہی قریب، وہ تو ظاہر ہے اب ہم ہیں تو ہمارا وقت بھی بہت قریب ہے، لیکن ایک ہلکا سا ایک اللہ کی طرف سے ہو گیا تو اس دوران بھی یہ نہیں پتا فلاں دن فلاں جگہ میں مر جاؤں گا، نہیں، بس ایک اندرونی طور پر انسان میں ایک کیفیت جاگ جاتی ہے کہ بھئی اب بس ختم۔ لیکن میں نے کہا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ اللہ کے کچھ بندے ہیں مخصوص، کچھ اعمال ہیں، کچھ نیک بندے ہیں، تو پھر آپ وہ معاملہ تھا۔ تو ان کو ایک اشارہ مل چکا تھا، کہا مہمان آئیں گے، کھانا تیار کرنا۔ وہاں گھر والوں کو نہیں پتا تھا، تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسری طرف سے ایک لشکر آ رہا تھا باقاعدہ طور پر، اس لشکر میں غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، اس قسم کے بڑے بڑے صحابی موجود تھے۔ تو اہلیہ باہر آئی، انہوں نے کہا ابو ذر کا انتقال ہو گیا، آپ لوگ آئیں جنازے کفن دفن کا کریں۔ دیکھیں اللہ نے عجیب ایک انتظام کیا ہے، وہ آئے، ایک غسل دیا، کفن دیا، جنازہ ہوا، وہیں دفنایا گیا۔ جو لوگ جاتے ہیں اللہ ہم سب میں سے ہر ایک کو لے کے جائے، ضرور جائیں، اور وہاں الگ سے پھر ایک وقت نکالیں اس مقام پہ جانے کے لیے، ان کی قبر پہ جانے کے لیے۔ تو یوں ان کا ایک انتقال ہوا۔ بہرحال ان کی ایک حدیث جو میں عرض کرنے لگا ہوں، وقت پورا ہو چکا ہے، پھر ایک دو مسائل ہیں۔ بہرحال صحابہ کی زندگی کو ہم لوگ بھی اپنے مطالعے میں لائیں، کیسے زندگی گزاری ہے ان لوگوں نے۔ ہر صحابی ایک الگ کیفیت کے ساتھ، حضرت ابو بکر کو دیکھیں الگ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر جتنے یہ بات کے کبار صحابہ میں سے، ان کی ایک الگ، ہر شخص کی ایک الگ سیرت ہے۔ ہر شخص ایمان لانے سے پہلے نہیں، ایمان لانے کے بعد ہر شخص ایک الگ کیفیت رکھتا ہے۔ انہوں نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے کوئی ایک نیکی دی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ یہ ان کی روایت ہے مشہور۔ اور جس سے گناہ ہوا تو گناہ کے بدلے ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو شروع میں باتیں عرض کی، اللہ تعالیٰ ان پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی کے اکرام میں کھڑا ہونا، یعنی کوئی شخص آیا ہے کسی مجلس میں، پہلے بھی غالباً عرض کیا تھا، چلے دوبارہ ہو جائے۔ کوئی شخص اگر آیا ہے باہر سے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس کے اکرام میں کھڑے ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں ایسے بیٹھے تھے، اچانک سے ایک عورت آئی، آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور آپ نے جو چادر اوپر پہنی ہوئی تھی وہ چادر نیچے بچھائی اور ان کو کہا کہ آپ یہاں تشریف فرماؤ۔ اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی احتراماً اکراماً کھڑے ہونا جائز ہے۔ بعد میں صحابہ حیران پریشان کہ اللہ کے رسول ایک عورت کے لیے کیسے کھڑے ہوئے، اور ظاہر ہے آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے بھی کھڑے ہوتے تھے، لیکن اس مجلس ایسی تھی کہ اس مجلس میں آپ علیہ السلام کا اچانک کھڑا ہونا اور چادر بچھانا اور پھر ان کو بٹھانا، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں ہے، آپ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا تھا، اس نسبت سے آپ کھڑے ہوئے۔ اب دوسری روایت بھی ذہن میں رکھیں جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ جب وہ کسی مجلس میں جائے اور لوگ اس مجلس میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیوں؟ وہ اس کے اندر اب تکبر ہے، اب یہ آدمی متکبر ہے، گیا اچھا فلاں میرے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا، نہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو دل میں آپ کے یہ نہ ہو، اگلا کوئی احتراماً اکراماً کھڑا ہو گیا، ماں باپ ہیں، استاد ہے، بڑی عمر کا ہے، سفید داڑھی والا ہے، کوئی اور رشتہ ایسا تعلق ہے کہ بھائی اللہ نے ظاہر ہے اللہ نے بنایا ہے تو یہ بڑا ہے مجھ سے، اس کے لیے آپ اگر کھڑے ہو کے مل لیے احتراماً، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جو آ رہا ہے اس کے دل میں یہ خیال ہو گیا کہ ہاں اچھا میرے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اس لیے کوشش کیا کیجئے تاکہ اس کو بالکل ہی ختم کیا جائے کہ بھئی
جائز 100% ہے، والدین ہیں، استاد ہے، شیخ صاحب ہیں، بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں، آ گئے ہیں کسی مجلس میں، ہمارے ذمہ تو یہی ہے کہ ہم کیا کریں، کھڑے ہو جائیں، جائز 100%۔ ان کو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ بھئی یہ میرے لیے نہیں کھڑا ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں فلاں مجلس میں گیا سارے لوگ میرے لیے کھڑے ہو گئے، یہ متکبر، کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو کھڑے ہو گئے۔ بہرحال اس لیے جائز ہے۔ بعض جگہوں کا پروٹوکول بھی ہوتا ہے، کچھ ادارے ایسے ہیں، ہماری آرمی کا پروٹوکول ہے جب تک افسر نہیں بیٹھے گا سامنے والا نہیں بیٹھ سکتا، اور کافی سارے پروٹوکول ہوتے ہیں تو اس میں جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں اب یہ چونکہ پروٹوکول فالو کر رہے ہیں تو جائز۔ کھانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے سے جو ذرات منہ سے نکلتے ہیں، آیا ان کو کہیں پر بھی تھوک سکتے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے کے بعد جو کلی کرتے ہیں نا، تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس تھوک کو آپ اندر ہی نکل لیں، جو آپ کے منہ میں آئے گا نا اچھے سے وہ کر کے، تو جو تھوک آ رہا ہے اس کو اندر نکل لیں، پھر اس کے بعد جو کلی اسے باہر تھوک دیں۔ لیکن اگر کوئی جگہ صاف ستھری ہے اس میں تھوک دیا، اس میں کھانے کے ذرات نکل گئے، روٹی کے ٹکڑے نکل گئے، پاک جگہ ہے، صاف جگہ ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔